إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ حضرات، دین اسلام زمین کی پشت پر ایک ایسا سچا دین ہے جس دین کے اندر یہ نقطہ بھی ہے کہ چھوٹوں کو چاہیے وہ بڑوں کا ادب کرے اور احترام کرے۔ دین اسلام نے ماں باپ کے ادب و احترام کا حکم دیا ہے، اکابرین کا، اساتذہ کرام کا، ذمہ داران کا، مسلمانوں کے مسلمان حکمرانوں کا، علماء کرام کا، اولیاء اللہ کا، تابعین کا، صحابہ کرام کا، انبیاء کا۔ اسلام کسی بھی شخصیت کی بے ادبی کو برداشت نہیں کرتا، بلکہ جس نے بھی ذرے کے برابر کسی کی بھی بے ادبی کی ہے، اسلام نے واضح طور پر اس کے خلاف احکامات کو واضح کیا۔ جو اسلام کسی عام انسان کی بے ادبی برداشت نہیں کرتا تو کیا امام الانبیاء، اکرم الانبیاء، اشرف الانبیاء، سید الانبیاء، خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی، گستاخی کی جائے، اسلام اس کو برداشت کرتا ہے؟ اسلام کو ماننے والے مسلمان اس کو قبول کریں گے؟ قطعاً نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، جو اللہ کی توہین کرتا ہے، اللہ کے رسول کی توہین کرتا ہے، بے ادبی کرتا ہے، گستاخی کرتا ہے، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، ان پر لعنت ہے، وہ دنیا میں ہے اس وقت بھی ملعون ہے، مرنے کے بعد بھی وہ ملعون ہے، وہ جہنمی ہے، وہ جہنمی ہے۔ پہلی بات یہ ہے، گستاخی کرنے والا، توہین کرنے والا، چاہے اپنے آپ کو مسلمان کہلائے یا غیر مسلم ہو، وہ جہنمی انسان ہے۔ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، پہلی بات یہ اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کسی آدمی کے جہنمی ہونے کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ قرآن کریم میں، یہ حدیث میں اس کے لیے لعنت کا لفظ آ جائے، وہ جہنمی ہے۔ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، ان پر لعنت ہے، وہ جہنمی ہیں۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اور اللہ نے اس کے لیے دردناک عذاب تیار کیا۔ حضرات، جو شخص بھی دنیا کا نبی علیہ السلام کی بے ادبی کرے، توہین کرے، گستاخی کرے، اس کی سزا وہ ہے جو دین اسلام میں مرتد کی سزا ہے۔ اس پر پہلے بھی بہت ساری باتیں ہو چکی ہیں۔ جو مرتد کی سزا ہے وہ اس کی ہے۔ مرتد کی سزا کیا ہے؟ من بدل دینہ فاقتلوہ، اس کو قتل کر دیے جائے، وہ واجب القتل ہے۔ ایسے انسان کو آپ قید میں نہیں رہ سکتے، نہیں، اس کو قتل کر دیے جائے۔ گستاخ رسول کو زمین کی پشت پر رہنے کا حق حاصل نہیں، اس کو قتل کر دیے جائے۔ اور پہلے بھی میں نے آپ کو صحابہ کرام کے، تابعین کے واقعات بتائے تھے، جب بھی کسی صحابی، تابعی
کسی خلیفے کے دور میں جب بھی پتہ چلا فلاں نے بے ادبی کی، گستاخی کی، اس کی سزا یہ، اس کو قتل کر دیا گیا۔ امام محمد بن یوسف الصالحی نے امام ابو مصعب الزہری کے حوالے سے ذکر کیا ہے، اس کو اطلاع ملی ایک شخص ہے، وہ ہے عیسائی، نصارہ میں سے ہے، لیکن جب بھی وہ گفتگو کرتا ہے تو گفتگو کے اندر وہ ہر وقت قسم کھاتا ہے، بغیر قسم کے وہ گفتگو کرتے نہیں ہے، اور اس کی قسم ایک ہوتی ہے، کیا کہتے ہیں؟ والذی اصطفیٰ عیسیٰ علی محمد، مجھے اس ذات کی قسم ہے جس نے عیسیٰ کو محمد پر فضیلت دی۔ بس جب بھی وہ قسم اٹھاتا، بات کو پختہ کرنے کے لیے، اگلے کو یقین دلانے کے لیے، ہر بات پر وہ قسم کھاتا، اور قسم میں اس کا یہ جملہ تھا، والذی اصطفیٰ عیسیٰ علی محمد، مجھے اس ذات کی قسم ہے جس ذات نے عیسیٰ کو محمد پر برتری دی ہے۔ اس کو بلایا گیا، اس شخص کو سمجھایا گیا کہ تمام انبیاء واجب الاحترام ہیں، تمام کا ایک مقام ہے، لیکن تمام کے جو سید ہیں، امام الانبیاء ہیں، وہ محمد رسول اللہ۔ ان کو دلائل کے ساتھ سمجھایا گیا، اس نے کہا نہیں، میں مر تو سکتا ہوں، اس فکر کو میں نہیں چھوڑ سکتا، میں یہ کہتا ہوں اور کہتا رہوں گا، والذی اصطفیٰ عیسیٰ علی محمد، جب بھی میں کہوں گا یہی کہوں گا کہ مجھے قسم ہے اس ذات کی جس نے عیسیٰ کو محمد پر برتری دی۔ ابو مصعب الزہری نے کچھ نہیں دیکھا، حالانکہ کہا گیا اس کو قتل نہیں کرنا، اس کے پیچھے بہت بڑی ٹیم ہے، بڑا بھاری قبیلہ ہے، ایک بہت بڑا فتنہ کھڑا ہو جائے گا، بڑا عالمی نقصان ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ انہوں نے کہا میں نہیں جانتا، یہ چوٹی کا میرے پیغمبر کا بے ادب و گستاخ ہے۔ اسی وقت فقتلہ، اس کو قتل کر دیا۔ قتل کرنے کے بعد فَأَمَرَ رَجُلًا جَرَّ بِرِجْلِهِ فَطُرِحَ فی مزبلۃ فَأَكَلَتْهُ الْكِلَابُ، ایک شخص سے کہا اس گستاخ کو میں نے قتل کر دیا ہے، اس کے پاؤں سے پکڑ کر اس کو گھسیٹ کر کچرے کے ڈھیر میں ڈال تاکہ محلے کے کتے اس کی لاش کو کھائیں۔ اس گفتگو کے بعد اب دلائل میں کتنا دوں گا، حوالے کتنے دوں گا؟ نبی علیہ السلام نے ابن قتل کے لیے جو قتل کا حکم جاری کیا تھا فتح مکہ کے موقع پر، اور حدود حرم میں جہاں آپ ایک پرندے کو بھی آپ مار نہیں سکتے، حدود حرم میں فتح مکہ کے موقع پر نبی علیہ السلام نے فرمایا، لوگو ابن قتل تمہیں جہاں ملے، حدود حرم تو دور کی بات ہے، اگر تم دیکھو کہ بیت اللہ کی چادر کے نیچے چھپا ہوا ہے، اس سے بڑھ کے کیا ہو سکتا ہے؟ بیت اللہ کا اگر غلاف پکڑا ہوا کھڑا ہو نا، تب بھی اس کو تلوار سے ذبح کر دیتے۔ حالانکہ فتح مکہ کے موقع پر نبی علیہ السلام نے ایک عام معافی کا اعلان کیا تھا، لا تثریب علیکم اليوم، آج سے پہلے جس نے جو کچھ کیا ہے ان کو معاف کرتا ہوں، عام معافی کا اعلان۔ لیکن اس عام معافی کے موقع پہ نبی علیہ السلام نے بیت اللہ کے دروازے پر کھڑے ہو کر کہا ابن قتل کے لیے کوئی معافی نہیں۔ کیا قصور تھا؟ اس کا قصور یہی تھا، وہ نبی علیہ السلام کا گستاخ تھا۔ اس کی 2 لونڈیاں تھیں، اس 2 لونڈیوں کو اس نے کچھ اشعار یاد کرائے ہوئے تھے جن اشعار میں نبی علیہ السلام کی توہین تھی، نبی علیہ السلام کی ذات کی توہین تھی۔
جب بھی ابن خطل کے پاس کوئی دوست آتا، کوئی مہمان آتا، جہاں اس کو کھانا کھلاتا وہاں لونڈیوں کو بلا کر کہتا اس کو شعر سناؤ۔ نبی علیہ السلام کی گستاخی والے، بے ادبی والے وہ شعر سنایا کرتا۔ ہر ایک کے لیے معافی ہے، سن لو مسلمانوں، گستاخ رسول کے لیے کوئی معافی نہیں، اس کی سزا یہ اس کو قتل کر دیے۔ اور یہ مسئلہ عالمی سطح پر مسلمانوں کا ہے، اور اس مسئلے میں سمجھتا ہوں زمین پہ رہنے والے مسلمانوں کی دو مختلف رائے نہیں ہیں۔ پھر وجہ کیا ہے؟ جب مسلمان اس مسئلے میں متفق ہیں، مسلمانوں کی جب دو رائے نہیں ہیں، تو پھر آئے دن اس طرح کی بکواسات، اس طرح کے جملے کیوں آتے ہیں؟ کبھی مشرق سے، کبھی مغرب سے، کبھی شمال سے، کبھی جنوب سے، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیا مسلمان کمزور ہے؟ مالی اعتبار سے، افرادی اعتبار سے کیا کمزوری ہے؟ وجہ کیا ہے؟ وقتی طور پر اس پٹی کے ساتھ بائیکاٹ کر لیا جاتا ہے، وقتی طور پر یہ فیصلے کر لیے جاتے ہیں، اس کے بعد پھر ٹھنڈا ہو جاتے ہیں۔ آج عالم کفر کو یہ ہمت کیوں ہو گئی کہ آئے دن اس طرح کی بکواسات نکلتی رہتی ہے، اس طرح کی گستاخیوں کے پہلے آتے رہتے ہیں؟ کیوں ہے؟ وجہ کیا ہے؟ یہ ہماری آپس کی نا اتفاقی۔ ہم ہر مسئلے میں تقسیم ہیں، جبکہ میں سمجھتا ہوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حرمت کے حوالے سے، مقام اور عظمت کے حوالے سے عالمی سطح پر مسلمانوں کا ایک فورم ہونا چاہیے، ایک الگ سے فورم ہونا چاہیے، اور ان کا حتمی فیصلہ ہونا چاہیے۔ وہ فیصلہ دنیا کو ہلا کے رکھ دے، پتہ چلے یہ کیا ہو گیا۔ یہ ہماری نا اتفاقی، ہمارا آپس میں منقسم ہو جانا، انفرادی طور پر کبھی کویت نے کچھ کہہ دیا، بحرین نے کچھ کہہ دیا، کبھی کوئی معاملہ اٹھا تو سعودیہ کو غلط آ گئی، کبھی مسلمانوں کو پاکستان میں غلط آ گئی۔ یہ کوئی بات ہے؟ ہمارا ایک فورم ہونا چاہیے، مستقل بنیادوں پر ہونا چاہیے، اور جب بھی اس طرح کی کوئی حرکت سامنے آئے وہ فورم حرکت میں آ جائے اور دنیا کو پتہ چل جائے، بلکہ میں کہتا ہوں اس طرح کی حرکت ہوگی بھی نہیں۔ لہذا یہ ہمارا مشترکہ معاملہ ہے اور متفقہ معاملہ ہے، اس پر سوچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ گستاخوں کو خود بھی نکیل ڈالنے کی طاقت رکھتا ہے۔ یہ ہمارے لیے ایک امتحان ہے، یہ مسلمانوں کے لیے ایک امتحان ہے۔ اللہ اس میں ہمیں کامیابی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ دین کے دشمن کو غلط کرے۔ اقول قولی ھذا